نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دستی نلکے کا حکم۔ ہینڈ پمپ یعنی ہاتھ کے نلکے میں اگر نجاست گر جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے، اور نجس ہونے کے وقت جس قدر اس میں پانی ہو اس قدر نکال دینے سے پاک ہو جاتا ہے، اور اگر اس کے نیچے پانی جمع رہتا ہو تو اندازے سے جب وہ بھی نکل جائے تب پاک ہوگا، اور اس میں کوئی نجس چیز گر جائے جیسے ناپاک لکڑی تو اگر وہ نکالی نہ جا سکے تو پانی نکالنے کے بعد اس کا نکالنا معاف ہے، اور اگر کوئی نجاست گر جائے جیسے مردار کی بوٹی تو اتنی مدت تک انتظار کریں کہ گمان غالب ہو کہ وہ مٹی ہو گیا۔ بلدیہ کے نلکے، میونسپل کمیٹی کے نلکے جن میں ٹینکی سے پانی آتا ہے، اگر ان میں کسی جگہ نجاست گر جائے یا ان کا پائپ راستے میں کہیں سے پھٹ جائے اور پھر پانی کسی نجس جگہ سے گزر کر پائپ کے ذریعے نلکے سے آئے، خواہ نزدیک سے یا دور سے، تو وہ جاری پانی کے حکم میں ہے، یعنی پاک ہے، اور اس سے وضو وغیرہ درست ہے، جبکہ اس کے رنگ، بو یا مزے میں فرق نہ آئے۔ گھریلو ٹینکی اور حوض، یہاں پر ایک سوال ہے کہ آج کل عام شہروں میں گھروں کے اندر غسل خانوں وغیرہ میں پانی پہنچانے کے لیے پائپ سسٹم کا رواج ہے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ سرکاری پانی کا پائپ ہر مکان میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ مکان والا اس پانی کو جمع رکھنے کے لیے ایک حوض زمین دوز میں بناتا ہے، پھر ہینڈ پمپ وغیرہ کے ذریعے اس کا پانی عمارت کی سب سے اونچی سطح پر رکھی ہوئی ٹینکی میں پہنچا دیا جاتا ہے، پھر اس ٹینکی سے پائپ کے ذریعے یہ پانی مکان کے مختلف حصوں اور غسل خانوں میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ایسے حوض یا ٹینکی میں جو عموماً دردہ سے کم ہوتی ہے کوئی نجاست گر جائے تو اس کا پانی ناپاک ہو جائے گا یا نہیں، اور اگر ناپاک ہو جائے تو اس کے پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: اگر نیچے کے حوض یا اوپر کی ٹینکی میں نجاست ایسی حالت میں گری کہ اس کا پانی دونوں طرف سے جاری ہو، مثلا سرکاری پانی حوض میں آ رہا ہے اور حوض کا پانی بذریعہ پائپ اوپر چڑھایا جا رہا ہے، یا چھت کی ٹینکی میں ایک طرف پائپ کے ذریعے پانی چڑھایا جا رہا ہے، دوسری طرف پانی پائپ کے ذریعے غسل خانے وغیرہ میں نکالا جا رہا ہے، تو بہت سے علماء کے نزدیک یہ حوض یا ٹینکی اس وقت جاری پانی کے حکم میں ہو جانے کی وجہ سے ناپاک ہی نہ ہوگی، اور اگر ٹینکی یا حوض کا پانی دونوں طرف سے جاری نہ ہو، دونوں طرف یا ایک طرف سے بند ہو، تو بہت سے علماء کے نزدیک یہ ٹینکی یا حوض ناپاک ہو جائے گا۔ پھر اس کے پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو نجاست گری ہے اگر وہ جسم دار ہے تو پہلے اس نجاست کو ٹینکی میں سے نکال دیا جائے، پھر اس کو دونوں طرف سے جاری کر دیا جائے، یعنی اس حوض یا ٹینکی کے ایک طرف سے پانی داخل کیا جائے، دوسری طرف سے نکالا جائے، دوسری طرف پانی نکلتے ہی یہ حوض اور ٹینکی اور پائپ سب پاک ہو جائیں گے۔
البتہ بعض علماء کے نزدیک 3 مرتبہ اور بعض کے نزدیک 1 مرتبہ حوض یا ٹینکی کا پانی بھر کر نکال دینا ضروری ہے۔ اس لیے احتیاطاً ایک طرف سے پانی داخل کر کے دوسری طرف سے اتنا پانی نکال دیا جائے جتنا نجس ہونے کے وقت اس حوض یا ٹینکی میں موجود تھا۔ اس کے بعد حوض، ٹینکی اور اس کے پائپ کو پاک سمجھا جائے۔